وینیزویلا کے اوپر یو ایس کی جو اٹیکس ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور دو کہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ایک فورس پاسچر بنانے کی کوشش کر رہا ہے یو ایس وینیزویلا کے اوپر، اور اس وجہ سے یہ سینکشنز کی بھی جو ایک یہ لگار ہے جو کہ کئی سالوں سے شروع ہو رکھی ہے اور جس میں ہمیشہ بڑھاوا ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور ایون وینیزویلا کے اندر میں نے لاسٹ پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے کوز کرنے کی کوششیں، اور جو وینیزویلا کے پریزیڈنٹ ہیں میڈورو، ان کو اسیسینیٹ کرنے کی بہت ساری کوششیں جو کہ ناکام ہوتی چلی گئی ہیں، وہ وینیزویلا کے اوپر آزمائی جا چکی ہیں، لیکن کسی صورتحال میں بھی یو ایس کو جو ہے نا ایک اپر ہینڈ نہیں مل رہا تھا وینیزویلا کے اوپر۔ اور اگین میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں کہ وینیزویلا کے اندر دنیا کے پروون آئل ریزروز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیں۔ سو اٹ از اے بگ کنٹری اینڈ اٹ ہیز اے ویری بگ آئل نیچرل ریسورس جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ہے۔ سو یو ایس یہ سمجھتا ہے کہ وینیزویلا کے اوپر بلکہ پورے ساؤتھ امریکہ کے اوپر یو ایس کا جو ہے نا وہ پورا ایک کنٹرول ہونا چاہیے، اور جو ان کی 2025 نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ڈاکیومنٹ نکلا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ ویسٹرن ہیمیسفیئر جو ہے، جو آدھی دنیا ہے ویسٹ کی، ویسٹرن ہیمیسفیئر جس کو کہتے ہیں، جو آپ کو اس میپ پہ نظر آ رہا ہے جس میں نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ شامل ہیں، یو ایس کا خیال ہے کہ وہ اس پورے خطے کے اوپر، یعنی سمجھ لیں آدھی دنیا جو ہے اس کے اوپر صرف اور صرف یو ایس کی اجارہ داری ہوگی، اور اسی کے احکامات مانے جائیں گے، اور اسی کا بنایا ہوا سسٹم یہاں پہ لاگو ہوگا۔ اور وینیزویلا جو ہے نا اس معاملے میں سب سے پہلا آپ سمجھ لو ایک رکاوٹ ہے جو کہ عبور کرنے کے لیے پوری کوشش کئی سالوں سے جاری ہیں، لیکن یہ کوششیں ابھی تک ناکام ہیں۔ اور اب یہ جو نیا فورس پاسچر بنا لیا وینیزویلا کے خلاف یو ایس نے، جس میں یہ پورے کریبین کے اوپر یو ایس کی بہت ساری یعنی فورسز، نیوی فورسز، ان کی گن بوٹس، ان کی ایون جو لارجسٹ کیریئرز ہیں نا وہ بھی یہاں پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور پورا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایریا جو ہے وہ اس کو بھر دیا گیا یو ایس کی فورسز سے، اور وہ کئی حملے کر چکی ہیں ان بوٹس کے اوپر جو وینیزویلا کے بارڈر سے، یہ کوسٹ سے نکلتی ہیں اور فشنگ کے لیے یا کسی بھی چھوٹے موٹے ٹریڈ کے لیے، اور ان کے اوپر یہ یو ایس کی جو نیول بوٹس ہیں وہ حملہ کرتی ہیں، اور آلموسٹ 80 to 100 پیپل کو انہوں نے اب تک وہ مار چکے ہیں انہی سارے معاملات میں، کیونکہ 3 مہینے ہو گئے اس سارے ایشو کو شروع ہوئے ہوئے۔ لیکن اب پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ پہلی جو آئل ٹینکر، جو کہ بہت بڑا آئل ٹینکر تھا جس میں 1 بلین سے زیادہ بیرلز آف آئل ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے روک لیا۔ اس کے بعد پچھلے ہفتے ہی انہوں نے ایک اور آئل ٹینکر کو بھی سیز کر لیا۔ اس خوف کی وجہ سے جو جتنے بھی بے شمار آئل ٹینکرز وینیزویلا کی کوسٹ پہ یہاں کھڑے ہیں، وہ ان سب نے مطلب سفر کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ وہاں پہ اب کھڑے ہیں، منجمد ہو گیا، یعنی پورا ٹریڈ جو ہے ان کا ایک طرح سے آئل کا وہ منجمد ہو کر رہ گیا۔ اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یو ایس پرسیوئنگ 3rd آئل ٹینکر، یعنی ابھی وہ رکنے کی بجائے یا یہ سمجھنے کی بجائے کہ کافی کر لیا ہم نے، جتنا پریشر ڈالنا تھا ڈال دیا، اس کے بجائے وہ پریشر کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ٹرمپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ میں جتنی بھی وہاں سے آئل کی شپمنٹس ہیں وہ سب کی سب میں روک لوں گا، میں پوری ٹوٹل ایک بلینکٹ سینکشن لگا رہا ہوں، اور میں ایک ٹینکر کو بھی یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ اور اس کا جو آڈیسٹی فرام ٹرمپ سائڈ از کہ وہ یہ اس نے اور یو ایس کے اور آفیشلز نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ جو وینیزویلا کا آئل ہے نا وہ سارا کا سارا ہمارا ہے۔ مطلب ہاؤ کین یو سے، یہ ایک طرف سے آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہو، ایک طرف سے آپ فریڈم آف سیلف ڈٹرمنیشن اور فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف آپ ایک جو ملک ہے انڈیپینڈنٹ ساورن کنٹری جو ہے، جو یو این کا حصہ ہے، ممبر ہے، اس کو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ ہمارے ہیں، تمہارے جتنا بھی آئل ہے وہ ہم بلانگ ہمیں کرتا ہے۔ ہاؤ کین یو سی سچ اے تھنگ؟ لیکن اس کو کہتے ہیں امپیریلزم، بظاہر اپنی چہرہ بنانا کہ ہم پیس لونگ ہیں، ہم ہر جگہ جنگیں ختم کروا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، لبرلزم پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو آپ کے جو کوٹ اور پینٹ اور ٹائی کے نیچے چھپا ہوا انسان ہے وہ ایک کمپلیٹلی امپیریلسٹ انسان ہے، اور وہ آپ کو انسلیو کرنا چاہتے ہیں، ایز اے نیشن آپ کو انسلیو کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ پورے کانٹیننٹ کو ہی یو ایس جو ہے وہ انسلیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ خبر آج کی ہے، اور آئل بلاکیڈ تھریٹ کریٹس اینزائٹی ان وینیزویلا بٹ پیپل اسٹک ٹو دیئر ڈیلی لائفس، یعنی وینیزویلا کے لوگوں نے
بہت سالوں سے یعنی دہائیاں گزر گئیں. ہوگو چاویز کا جب زمانہ شروع ہوا تھا، ہوگو چاویز نے یہ مہم شروع کی تھی پنک ٹائڈ کی، جس میں اس نے تمام ساؤتھ امریکہ کی کنٹریز کو انوائٹ کیا اور ان کو اپنے ساتھ ملایا، یونائٹ کیا اس بات کے اوپر کہ یو ایس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو ہم اپنے ملکوں سے نکال دیں گے، یو ایس کی جو لگائی ہوئی پپٹ گورنمنٹس ہیں ان کو ہم اپنے ملک سے نکال باہر پھینکیں گے اور ہم انڈیپینڈنٹ ساورن نیشنز کی طرح ایکٹ کریں گے اور ہم ایک دوسرے کا اور اپنے اپنی ملکوں کے عوام کی مفاد کے لیے سب کچھ کریں گے. تو اسی لیے تب سے ایک سوشلسٹ لیننگ ٹائپ آف گورنمنٹ وینیزویلا میں بھی بن گئی اور رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ ان لوگوں کی الائنس جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی. اور اب اسی کے جو سکسیسر ہے مڈورو، اس نے بھی ایگزیکٹلی وہی پالیسیز قائم رکھی ہیں. اس کو مارنے کی بھی بہت کوششیں کی ہیں یو ایس نے، لیکن وینیزویلا کے جو عوام ہے وہ اس بات کے عادی ہو گئے ہیں. لیکن وہ مڈورو کے مطابق عوام جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہیں اور جو ان کی پالیسیز ہیں، عوام دوست پالیسیز ہیں، اپنے ملک کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی جو پالیسیز ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی فارن پالیسی بنانے کی جو بات ہے، اس کے اوپر عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے. لہٰذا وہ اس مشکل وقت میں جو ہے نا مڈورو کا ساتھ دے رہے ہیں. ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں کہ بی بی سی نے یہ بات نکالی کہ واٹ آر دا گوسٹ شپس وینیزویلا از یوزنگ ٹو ایویڈ آئل سینکشنز. یعنی یہ جو گوسٹ شپس کی جو بات ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت پرانی روایت ہے جو کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہی چلا رہا ہے. اب جیسے یمن کے پاس سے جب ریڈ سی کے اندر داخل ہونی ہوتی تھی شپس اور انہوں نے ایونچولی اسرائیل کے پاس جانا ہوتا تھا یا یورپ کے کنٹریز کو انہوں نے ٹریڈ پہنچانی ہوتی تھی، تو وہ بھی اپنی فلیگس کو چینج کر دیتے تھے اور ایسے ملکوں کے فلیگس لگا دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے ملکوں کے جن کے اوپر سینکشنز نہیں لگی ہوئی، اور اپنے جو ملک ہے اس کی کوئی بھی فلیگ، کوئی بھی وہ شپس کے نام چینج کر دیتے تھے اینڈ سارے کاغذات جو ہے نا وہ جاری بنا کر وہ ٹریول کرتے تھے. تو یہ چیز جو ہے وہ آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک عام مطلب آپ سمجھ لو کہ طریقہ ہے. اوپن اوشن میں جب شپ چلی جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی بھی لا کسی بھی ملک کا وہ کام نہیں کر رہا ہوتا. پرابلم صرف اس وقت ہوتی ہے کہ جب وہی شپس جو ہیں ان کو کسی ملک کے کوسٹ میں انٹر ہونا ہو یا کسی اسٹریٹ میں سے گزرنا ہو جہاں پر کوئی یعنی چیکر موجود ہیں، یا مطلب جب تک وہ اس چیکنگ فیسلٹی پہ نہیں پہنچتی تب تک انہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور اس چیکنگ فیسلٹی کو اویڈ کرنے کے لیے یہ ایک عام روٹین ہے اور یہ ویسٹرن باؤنڈرڈ اور ویسٹ سے نکلنے والی شپس بھی ایسے کرتی رہتی ہیں. مگر بی بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف وینیزویلا ہی یہ کام کر رہا ہے اور اسی کے اندر سے یہ گوسٹ شپس نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں جن کو سب کو ایک بلینکٹ وہ لگا کے نا سینکشنز یو ایس نے بند کروا دیا، روک دیا. اور یہ ڈان نے بھی یہی خبر بتائی ہے کہ آج کچھ ہی گھنٹوں پہلے کل یعنی کہ یو ایس نے ایک اور تھرڈ ٹینکر بھی آئل ٹینکر وینیزویلا کا سیز کر لیا. ایک اور جگہ سے یہ تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. وائی ٹرمپ آرگیوز دیٹ یو ایس ڈیزروز وینیزویلاز آئل. کیوں وہ ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ وینیزویلا کا جو آئل ہے وہ یو ایس ہی ڈیزرو کرتا ہے اور وینیزویلا کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی کموڈٹی کو نکالے، یوز کرے، بیچے، وہ اس بات کے اوپر نہیں ہے. سو اسی میں آرٹیکل میں یہ کچھ ڈیٹیلس ہیں جو بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ وینیزویلا ہیز شپڈ اباؤٹ 330,000 barrels of crude oil on average per day this year. Every day ہر روز نکلتا تھا اور ایکسپورٹ ہوتا تھا 330,000 بیرل آف کروڈ آئل وینیزویلا سے جو نکلتا تھا انہی شپس میں لاد کے. لیکن بلاکیج یہ جب سے ہوا ہے سمجھ لو آپ 1-2 ہفتے سے زیادہ سختی سے جو لاگو ہو گیا، اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ 500 یعنی کہ 5 لاکھ بیرلز اے ڈے جو کروڈ آئل کی شپمنٹ ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں آلموسٹ تقریباً پورا ہی آپ سمجھ لیں کہ 6,30,000 میں سے 5 لاکھ کو تو انہوں نے افیکٹولی روک لیا ہے. اور کیونکہ وہ ہر ایک کو شپ کو روک لیتے ہیں تو وہ کچھ چل ہی نہیں رہی، کچھ رکی ہوئی ہیں، کچھ یعنی دیکھ رہی ہیں کہ آنے والا کیا ہوگا. تو یہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو تقریباً 5 لاکھ بیرل کا اماؤنٹ کے شپس جو ہے نا وہ اس وقت کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ 2-3 تو پکڑ لی ہیں، روک لی ہیں. یو ایس کوسٹ گارڈز نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور باقی آپ دیکھ رہے ہو کہ وہاں پہ کس طرح سے اسٹرینڈڈ ہو گئی ہیں. یہ دیکھیں ڈیٹیلز کیا ہیں کہ وینیزویلا کا جو آئل کولیپس ہے وہ ارلی 2000 سے شروع ہو گیا تھا، جبکہ ہوگو چاویز نے اپنی سوشلسٹ ریولوشن جس کو حرف عام میں پنک ٹائڈ بھی کہا جاتا ہے وہ لے کر آ گیا تھا. اور اس کے بعد اس نے اپنے پورے ملک کی تمام
انڈسٹریز کو ایک ایک کر کے نیشنلائز کر لیا تھا. اور یہ جو پرائیویٹ فرمز تھیں اسپیشلی US بیسڈ جو فرمز تھیں جن میں میجر ویسٹرن کمپنیز انکلوڈنگ کونوکو فلپس اینڈ ایکزو موبائل ان کو ایکسپروپریٹ کر دیا تھا. ہوگو چاویز نے یعنی نکال دیا تھا کہ بھئی یہ تم لوگ کا کام ہمارے ملک میں نہیں چلے گا, مناسب نہیں ہے. اور اس نے ایک وینیزویلا کی اسٹیٹ آئل کمپنی بنائی تھی جس کا نام تھا PDVSA, اور اس کے بعد سے PDVSA ہی جو ہے وہ نکال رہی تھی آئل, اور اس نے ڈفرنٹ چائنیز کانٹریکٹرز یا رشین کنٹریکٹر سے ہیلپ لی تھی کہ جو کام ہمیں نہیں آتا ایکسٹریکشن کا وہ آپ ہماری ہیلپ کریں, اور ان کی مدد سے یہ آئل اب ایکسٹریکٹ بھی ہو رہا تھا اور ایکسپورٹ ہو کر بھی زیادہ آئل جو ہے وہ چائنا کو جا رہا ہے یا ایشیا کی اور کنٹریز کو جا رہا ہے جو کہ وینیزویلا سے بزنس کرنے کے لیے ریڈی ہیں. سو یہ سب تو ہو رہا تھا, لیکن اب ٹرمپ کی کیا بات ہے, وہ کیوں سمجھ رہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہماری کمپنیز کو تم لوگوں نے نکالا, ہم لوگوں نے تمہارے یہ ایکسٹریکشن کا کام شروع کیا, ہم نے تمہیں یہ نو ہاؤ دی, پھر تم نے ہمیں جب نکالا تو ہماری وہاں پہ جو ڈرلنگ کی وہ جو بڑی بڑی وہ لگی ہوتی ہیں مشینری, وہ تو نکال کے لائی نہیں جا سکتی, وہ تو زمین کے اندر ہے. تو وہ سب جو مٹیریل تھا, وہ سب جو مطلب ایک پورا انڈسٹری تھی, وہ تو ہماری تھی جو ہم نے لگا کے تمہیں دی. سو اس بیسس پہ شاید ٹرمپ کہہ رہے کہ جو ہے ہم تمہیں یہ آئل نکالنے کے کسی اور کو دینے نہیں دیں گے. بہرحال یہ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیکار سی بات ہے, بیکاز کسی بھی کنٹری کے اندر اگر آپ ڈرلنگ کرتے ہو یا ٹریڈ کرتے ہو, سعودی عرب میں کتنی ساری ڈرلز لگی ہوئی ہیں جو کہ US کی فرمز نے لگائی ہوئی ہیں. آج اگر سعودی عرب فیصلہ کرتا ہے کہ میں US کو نہیں بیچنا چاہتا, میں کسی اور ملک کو بیچنا چاہتا ہوں, تو کیا US کہے گا کہ وہ ڈرلز کیونکہ میں نے اسٹارٹ کروایا تھا یہ کام اور میں نے یہ نو ہاؤ تمہیں دی تھی تو اب وہ سب مجھے ہی ملے گا اور تم کسی کو نہیں بیچ سکتے؟ ایسا تو نہیں. تو وینیزویلا بھی ایک آزاد کنٹری, ایک سوورن کنٹری ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ اب ہم نے آپ کے ساتھ نہیں کرنا, جو کچھ آپ یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہو آپ لے جاؤ, اور جو کچھ یہاں پہ لگا ہوا ہے وہ اب آپ کی بھی مجبوری ہے. تو بہرحال یہ بالکل بھی کسی بھی انٹرنیشنل لا یا کسی بھی حکومت کے کسی بھی لا میں نہیں آتا کہ ہم نے اگر ایک دفعہ کسی کے ساتھ ٹریڈ کیا ہے تو وہ ٹریڈ جو ہے نا وہ پکی اسی کی ہو گئی, صدیاں گزر جائیں ہم ان سے کانٹریکٹ نہیں توڑ سکتے. تو یہ ایک ہٹ درمی ہے, ایک اسٹبرنس ہے, ایک امپیریلسٹ سوچ ہے جس کو ٹرمپ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کو یہ تو نظر آ گیا, US کی فورسز کو, ان کے ڈیپ اسٹیٹ کو نظر آ گیا کہ ہم جا کر کے مڈل ایسٹ میں بھی کچھ بھی نہیں کر پائے, ہم افغانستان سے بھی ہار کے نکلے, ہم سیریا میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملا ابھی تک, اور مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں رشیا اور چائنا کی بہت زیادہ رسائی ہو گئی ہے اور ان کا ایک انفلوئنس ہو گیا, تو ہم وہاں نہیں کام کر سکیں گے. تو اب انہوں نے کہا کہ چلو یہ والا آدھی دنیا جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے اس کو تو ہم قابو کریں. اب یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ رشیا نے پچھلے مہینے بھی یہاں پر اپنا ایک جنگی جہاز اتار دیا تھا, بہت زیادہ ویپنز وینیزویلا کو وہ دے چکے ہیں. کیا ایسی کوئی انڈر دا ہینڈ ڈیل ہو سکتی ہے کہ جس میں رشیا اور چائنا بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ ہاں ویسٹرن ہیمسفیئر کو تم قابو کر لو اور باقی دنیا کو تم ہمارے لیے چھوڑ دو؟ کیا ایسی کوئی ٹریڈ ڈیلز ہوئی ہیں انڈر دا ہینڈ جس کے بلبوتے پہ ٹرمپ ایسی باتیں کر رہا ہے؟ یا پھر کیا آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ وینیزویلا میں بھی چائنا اور رشیا اپنی فورسز یہاں پہ اتاریں گے اور اپنے ایک پراکسی وار یہاں پر US کے خلاف شروع کر دیں گے اور وینیزویلا کا پورا اس وار میں ساتھ دیں گے؟ یہ آنے والے دن اور وقت ہی ہمیں بتائے گا.